تھمز اپ کا اشارہ ہم سب کرتے ہیں نا، بہت ہی عام سی بات ہے، لیکن کبھی رک کر سوچا ہے کہ بھئی یہ آیا کہاں سے؟ آج ہم اس بظاہر مغربی نشان کے پیچھے چھپی ایک ایسی کہانی جانیں گے جو شاید سب کو حیران کر دے گی۔ تو سوال بہت سیدھا سا ہے، یہ جو اتنا مشہور اشارہ ہے، اس کے جڑیں آخر ہیں کہاں؟ اور اس کا جواب یقین کریں وہ بالکل نہیں ہے جو زیادہ تر لوگ سوچتے ہیں۔ چلے سب سے پہلے ایک بہت عام غلط فہمی کی بات کرتے ہیں، ایک ایسا خیال جو اس اشارے کے بارے میں تقریباً ہر کسی کے ذہن میں ہے، لیکن سچائی سے اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ اکثر یہی سمجھا جاتا ہے، یہی مانا جاتا ہے کہ بھئی تھمز اپ مغرب سے آیا ہے، کوئی جدید دور کی علامت ہے، لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ چلیے دیکھتے ہیں کہ حقیقت اس سے کتنی الگ ہے۔ تو پھر اصل کہانی کیا ہے؟ اصل کہانی یہ ہے کہ اس اشارے کی جڑیں کہیں اور نہیں بلکہ ایک بہت گہری، بہت پرانی اسلامی روایت میں ہیں۔ جی ہاں، حقیقت یہ ہے کہ یہ اشارہ مسلمانوں میں بہت بہت پرانے وقت سے چلا آ رہا ہے۔ یہ کوئی آج کی مغرب کی ایجاد نہیں ہے، نہیں، بلکہ اسلام کے بالکل شروع کے دور سے ہی یہ مسلمانوں میں موجود تھا۔ اب ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، تو چلیں اس کے ثبوت بھی دیکھتے ہیں۔ تو اس دعوے کو ثابت کیسے کیا جائے؟ اس کا ثبوت ہمیں سیدھا تاریخ کی کتابوں سے ملتا ہے۔ آئیے ذرا ماضی میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ اشارہ کب، کہاں اور کیسے استعمال ہوا۔ ہمارا جو سب سے مضبوط ثبوت ہے وہ آتا ہے تاریخ ابن معین بروایت الدوری نامی کتاب سے۔ یہ کوئی عام کتاب نہیں، یہ ایک بہت مستند تاریخی ماخذ ہے جو ہمیں سیدھا اسلام کی پہلی صدیوں میں لے جاتا ہے۔ اچھا، تو اس کہانی میں کچھ اہم کردار ہیں۔ ایک تو ہے عظیم عالم امام احمد بن حنبل، پھر حدیث کے دو راوی ہیں موسیٰ بن عبیدہ اور محمد بن اسحاق، اور یہ پورا واقعہ پیش آتا ہے ابو النصر ہاشم بن القاسم کے گھر کے باہر۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک سوال سے۔ امام احمد بن حنبل سے پوچھا جاتا ہے کہ حدیث کے ان دو راویوں یعنی موسیٰ اور محمد کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے۔ اب یہ کوئی معمولی سوال نہیں تھا، کیونکہ دین کا سارا علم انہی راویوں کے ذریعے آگے پہنچتا ہے۔ امام احمد کا جواب دیکھیں، کتنا گہرا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ محمد بن اسحاق تاریخی واقعات جیسے جنگوں کے قصے وغیرہ سنانے کے لیے تو ٹھیک ہیں، دوسری طرف موسیٰ بن عبیدہ بھی ٹھیک ہیں، لیکن ان سے کچھ کمزور روایتیں بھی آئی ہیں۔ مطلب انہوں نے ایک بہت ہی ماہرانہ تجزیہ پیش کیا۔ لیکن پھر بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ امام احمد نے ایک فیصلہ کن جملہ کہا۔ انہوں نے ان راویوں میں فرق بتاتے ہوئے کہا، لیکن جب معاملہ حلال اور حرام کا ہو تو ہمیں اس طرح کے لوگ چاہیے۔ اب یہ اس طرح کیا تھا؟ یہیں سے ہماری کہانی کا سب سے دلچسپ حصہ شروع ہوتا ہے۔ تو وہ اس طرح کیا تھا؟ تاریخی کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ یہ کہتے ہوئے امام احمد نے اپنے دونوں ہاتھوں کی چاروں انگلیاں بند کیں اور دونوں انگوٹھوں کو سیدھا اوپر کھڑا کر دیا۔ جی ہاں، بالکل وہی تھمز اپ کا اشارہ۔ وہ اسے بھروسے اور اعتبار کے سب سے اونچے معیار یعنی گولڈ سٹینڈرڈ کی علامت کے طور پہ استعمال کر رہے تھے۔ اور اس واقعے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ یہ اسی کتاب میں ایک نہیں بلکہ دو الگ الگ جگہوں پر ذکر ہوا ہے۔ یہ تکرار اس بات کو اور بھی پکا کرتی ہے کہ امام احمد نے اعتبار کے اعلیٰ ترین معیار کو بتانے کے لیے واقعی یہی اشارہ استعمال کیا تھا۔ تو اس سب کا کیا مطلب نکلا؟ مطلب بالکل صاف ہے، یہ اشارہ اور اس کا جو اصل گہرا مفہوم ہے وہ ہماری اپنی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے یہ سفر ایک عام غلط فہمی سے شروع کیا تھا کہ یہ کوئی مغربی علامت ہے، اور ہم پہنچے اس تاریخی حقیقت تک کہ یہ ایک مستند اسلامی روایت ہے۔ یہ صرف ایک اشارہ نہیں ہے، یہ ہماری تاریخ کا ایک بھولا ہوا سبق ہے۔ اس ساری گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ تھمز اپ کا اشارہ، جسے آج کل ہم شاید یوں ہی استعمال کر لیتے ہیں، دراصل اسلام کے ایک بہت بڑے امام نے بھروسے اور سچائی کے سب سے اعلیٰ معیار کی علامت کے طور پر استعمال کیا تھا۔ یہ بہترین ہونے کی ایک تاریخی نشانی ہے۔ اور یہ سب ہمیں ایک بہت اہم سوال پر لا کھڑا کرتا ہے۔ اگر ہم اتنی عام اور روزمرہ کی علامت کی اصل کہانی بھول سکتے ہیں، تو سوچنے کی بات ہے کہ ہماری تہذیب اور تاریخ کی اور کون کون سی ایسی گہری روایتیں ہیں جنہیں ہم یا تو بھلا چکے ہیں یا شاید غلط سمجھتے آ رہے ہیں۔